الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرديس بن الجعفي البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين أنه قال باب الاستنثار في الوضوء ذكر عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن زهري قال أخبرنا أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليؤثر. دوسرا باب بھی پڑھ لیں. باب أنه قال رحمه الله باب الاستجمار وطرا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليؤتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا الاستنثار فی الوضوء. ایک تو ہے ناک میں پانی ڈالنا اور دوسرا ناک میں سے پانی کو صاف کرنا اور نکالنا. استنثار اور کہتے ہیں کہ ناک میں جو پانی ڈالا گیا ہے اس میں ناک میں سے پانی کو نکالنا. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے ناک میں سے پانی کے نکالنے کو تذکرہ کیا اس وجہ سے کہ اس سے باطن کی صفائی ہوتی ہے اور باطن کی صفائی زیادہ ضروری ہے. اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو پہلے ذکر کیا. اس کے بعد پھر ناک میں پانی لانے کا مسئلے کو ذکر کریں گے جیسے کہ عنقریب ابھی آئے گا. دوسرا باب ذکر کیا مصنف نے استجمار و وطرن، یعنی جو پاکی حاصل کی جائے ڈلوں کے ذریعے سے تو اس میں 3 مرتبہ وطر کا ہونا مسنون ہے. 3 ہو 5 ہو 7 ہو 9 ہو تو اس وطر کو یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے. اصل اس مسئلے میں جو اختلاف ہے وہ اجتہاد کے علت اور نیم کو قائم کرنے کی وجہ سے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نجاست نکلی اس نجاست کا دور ہونا ضروری ہے. جب نجاست دور ہو جائے گی تو نظافت ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ نجاست نکلی اور یہ چیز نکلنے والی نجاست ہے، لیکن اس کو کیا ہے ڈلے کے ذریعے سے صاف کرنے کی وجہ سے طہارت حاصل ہو جائے گی. یہ غیر عقلی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم نے مان لیا کہ اس کے ذریعے سے طہارت حاصل ہو گئی. اور جو چیز خلاف قیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد ہی پر محمول ہوتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ استعمال کیا یا 3 ڈلوں کا استعمال کیا. اس وجہ سے 3 مرتبہ 3 ڈلوں کا ہونا یہ ضروری ہے. 3 مرتبہ ڈلا کا استعمال کیا جائے گا، 3 مرتبہ مٹی کو استعمال کیا جائے گا تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا وہ طہارت حاصل ہو جائے گی اور پاک ہو جائے گی. اس وجہ سے ان کے نزدیک 3 مرتبہ کا ہونا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقصد یہ ہے کہ نجاست کا دور ہو جانا ضروری ہے، لہذا 1 مرتبہ سے 2 مرتبہ سے بھی اگر نجاست دور ہو گئی تو طہارت حاصل ہو جائے گی. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ 3 مرتبہ کو مسنون قرار دو اور یہ کہو کہ 3 مرتبہ کا استعمال کرنا مسنون ہے. استجمار وطرن کے معنی آتے ہیں طاق مرتبہ کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء. جب کوئی آدمی تم میں سے وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی کو داخل کرے پھر اس کے بعد پانی کو نکالے. یعنی ناک میں بھی پانی لینا اور اندر کو ناک کے بھی ہدایہ میں تم نے پڑھا ہوگا کہ ناک کی بھی 2 حالت ہے. ایک تو ظاہری حالت کہ جب اس طریقے سے دیکھو تو سامنے کا حصہ اور بال وغیرہ نظر آتا ہے، اور دوسرا باطن کا حصہ جو اندر میں ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا. اس وجہ سے کہتے ہیں غسل میں
پورے بدن کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے ناک میں بھی پانی ڈالنا پڑے گا کہ ناک کا بھی حصہ ظاہر کا حصہ ہے، اس وجہ سے بہرحال ناک میں پانی لینا چاہیے، اس کو استنثار کہتے ہیں، اور ناک میں سے پانی نکالنے کو استنشاق کہتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ پانی لے کر ناک کو صاف کرے اور 3 مرتبہ جھاڑ کر استنشاق کر کے ناکوں کی صفائی ہو۔ اگر کسی آدمی نے کاٹن کے ذریعے سے یا رومال کے ذریعے سے ناک کو صاف کر لیا تو ناک کی صفائی تو متحقق ہو جائے گی، لیکن سنت ادا کرنے کے لیے 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا مسنون ہوگا۔ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، بس چاہیے کہ وہ اپنے ناک میں پانی بہائے پھر اس کے بعد اس کو صاف کرے۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، اور جو آدمی استنجا کرے تو اس کو وطر کا تقاضا پورا کرنا چاہیے، یعنی 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا بتایا کہ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ، جب کوئی آدمی اپنی نیند سے اٹھتا ہے، چاہے دوپہر کو سوئے، رات کو سوئے یا دن کے کسی وقت میں بھی سوئے اور سو کر اٹھے، تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وضو کرنے سے کے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا چاہیے، اس وجہ سے کہ جب وہ سویا ہے تو سونے کے وقت میں اس کا بدن کے اوپر کہیں ہاتھ کو لگا ہوگا، کھجلایا ہوگا، اور اسی طریقے سے پاکی ناپاکی کی چیزیں لگی ہوئی ہوگی تو وہ پانی میں لائے گی تو پانی ناپاک کر دے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے حکم یہ دیا کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئے، اس وجہ سے کہ ہاتھ یہ آلہ طہارت ہے، جب آلہ طہارت ہے تو اس کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، لہذا سب سے پہلے داہنے ہاتھ کو اور بائیں ہاتھ کو اور دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو کیا ہے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ، وہ وضو کے برتن میں ہاتھ کو ڈالے اس سے پہلے اس کو ہاتھ کو دھو لینا چاہیے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، بس اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی لا يدری أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، کہ اس کا رات میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا، ہو سکتا ہے کہ شرمگاہ کے پاس لگا ہو اور مزی وغیرہ نکلی ہو، یا کوئی ایسی ناپاکی لگی ہو جس کے انگلیوں میں ناخنوں وغیرہ میں لگ گئی ہو اور پانی میں ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی پورا کا پورا ناپاک ہو جائے، اس وجہ سے دونوں ہاتھوں کو پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا چاہیے، یہ پونچھوں تک دھونا مسنون ہے۔ جی قال رحمه الله باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن يوسف بن ماهق عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين او قال ثلاثا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے پاؤں کے وظیفوں کو بیان کرتے ہیں کہ پاؤں کا وظیفہ کیا ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے، اس وجہ سے دونوں پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے۔ اگر کسی آدمی نے دونوں پاؤں کو اچھی طریقے سے نہیں دھویا، ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ سمجھنا تو وضو کے جو 4 عضو بتائے، ان 4 عضو میں سے تینوں کا دھونا ہے، چہرے کا دھونا ہے، ہاتھ کا دھونا ہے اور دونوں پاؤں کا دھونا ہے۔ غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، اور پاؤں کے اوپر مسح کرنا کافی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے جو ائمہ ہیں ان لوگوں کے یہاں یا دوسرے جو فرقے ہیں جیسے کیا ہے یہ شیعہ وغیرہ کے یہاں، ان کے نزدیک کیا ہے پاؤں کا دھونا ضروری نہیں بلکہ پاؤں کے اوپر مسح کر لینا بھی کافی ہے۔ اس وجہ سے پاؤں کے اوپر اگر مسح کر لیا جائے گا تو ابھی شروع ہو جائے گا۔ اور بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور پھر اس کے بعد کیا ہے مسح کا ذکر کیا، اور مسح کے اوپر کے بعد رجلین، تو اس وجہ سے گویا کہ رجلین کو تابع کیا گیا مسح کے اوپر، اس وجہ سے کیا جیسے سر کا مسح ہوگا اس طریقے سے پاؤں کا مسح ہوگا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا اصولی اعتبار سے نحوی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ یہاں پر
پاؤں کے بعد مسح کے بعد پاؤں کو اس وجہ سے ذکر کیا گیا، اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے کہ پاؤں کے دھونے میں عموماً پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، دھول کی وجہ سے، گردے کی وجہ سے، یا پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو مسح کے ساتھ ذکر کیا گیا، تاکہ یہ بتایا جائے کہ دیکھو پاؤں کے دھونے میں پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور یہ کتاب العلم میں بھی یہ حدیث گزری تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک مرتبہ جہاد کے سفر سے واپس ہو رہے تھے، اتنے میں عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جلدی سے آگے جا کر وضو کر کے تیار ہونا شروع کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو اس وقت جلدی کرنے میں انہوں نے پاؤں کو اچھی طریقے سے صاف دھویا نہیں تھا، بلکہ پانی بہا دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وضو میں جلدی کرنے کی وجہ سے پاؤں کی ایڑیوں کو اچھی طریقے سے دھویا نہیں ہے اور وہ خشک رہ گئی ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا ویل للعقاب من النار، یعنی ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے جہنم سے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ زور سے یہ اعلان کروایا اور کہا کہ اچھی طریقے سے ایڑیوں کو دھونا چاہیے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر پاؤں کے اوپر مسح کرنا کافی ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ویل للعقاب من النار کا حکم نہیں فرماتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنا ویل للعقاب من النار، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ جس طریقے سے ہاتھ کو دھونا فرض ہے اسی طریقے سے پاؤں کو بھی دھونا فرض ہے۔ ہاں، پاؤں پر اگر خفین چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو پھر اس صورت میں مسح کرنا جائز ہے، جیسا کہ باب الخفین میں آئے گا، لیکن اگر پاؤں کے اوپر کوئی موزے وغیرہ کچھ پہنا ہوا نہیں ہے، پاؤں کھلے ہوئے ہیں، تو پھر اس صورت میں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا لازم اور ضروری ہے۔ ویل للعقاب من النار 2 مرتبہ اعلان کیا یا 3 مرتبہ؟ قال رحمه الله باب المزمزة في الوضوء. قال ابن عباس وابن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنصر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ مسئلہ بتایا کہ وضو میں مزمزہ کرنا، کلی کرنا یہ بھی سنت ہے، اس وجہ سے 3 مرتبہ کلی کی جائے گی۔ وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ ناک میں سے پانی کو نکالنا، غرغرہ کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مسنون ہے۔ غسل میں یہ مزمزہ کرنا اور اسی طریقے سے کلی کرنا، غرغرہ کرنا، یہ غسل میں ضروری ہے، جیسا کہ غسل کے بیان میں آئے گا۔ یہاں تو وضو میں بیان کیا جاتا ہے کہ وضو میں کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا یہ مسنون ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں۔ عثمان حمران، یہ حدیث بھی تمہارے سامنے پہلے گزری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آزاد کردہ غلام تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے پانی منگایا اور پانی منگا کر وضو سنت طریقہ کے مطابق وضو کیا اور کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو کیا اور یہ بتایا کہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ اس میں انہوں نے کیا ہے، جب پانی لیا تو پانی لینے کے بعد پہلے 3 مرتبہ انہوں نے کلی کی، غرغرہ کیا، تو معلوم ہوا کہ منہ میں پانی لینا یہ مسنون ہے۔ مولا عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ وہ دیکھا انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے منگوایا پانی کو، بس انہوں نے
پہلے پانی کو ڈالا اپنے دونوں ہاتھ کے اوپر، پھر ان دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اس برتن میں داخل کیا، پھر مزمزہ کیا، استنشاق کیا اور استنثار کیا، ناک میں سے پانی کو جھاڑا، ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، ویدیہ الی المرفقین، اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک دھویا، ثلاثا 3 مرتبہ، ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر پر مسح کیا، ثم غسل کل رجل ثلاثا، پھر ہر دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، اور پھر کہا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا نحو وضوء ھذا، حضرت عثمان نے وضو کرنے کے بعد کہا کہ جیسا میں نے ابھی وضو کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے وضو کرتے تھے، اور فرمایا من توضا نحو وضوء ھذا ثم صلی رکعتین، جس نے میرے اس طریقے کے مطابق یعنی سنت طریقہ کے مطابق وضو کیا، صلی رکعتین، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، کہ اس میں اپنے نفس کے ساتھ بات نہیں کی، یعنی اپنے نفس کو وسوسہ وغیرہ خود نہیں لایا۔ وسوسہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے وسوسہ کا آنا، ہم نہ چاہیں تو بھی خیالات آ جاتے ہیں، ہم نہ چاہیں تو بھی کیا ہے تصورات دماغ میں آ جاتے ہیں، جس کی مثال میں نے بتائی کہ جیسے کہ ٹی وی کے اوپر کیا ہے ایک کے بعد دوسرے مناظر آتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے خود بخود آئے تو یہ ممنوع اور یہ مضر نہیں ہے، نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ ہاں، ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جن نمازوں میں ہمیں آواز نہیں آتی اس میں ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اگر نماز پڑھو گے تو پھر یہ مساوی نقصان نہیں دیں گے۔ دوسرا یہ کہ آدمی کو وسوسہ آیا، خود بخود آ گیا، یہ تو نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اب یہ اس کے پیچھے پڑ گیا، سوچنے میں لگ گیا، اس کی طرف متوجہ ہو گیا، تو یہ نقصان دہ ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ خود آدمی کا وسوسے کے لانا، خود سوچنا اور خود سوچ کر باتوں کو اپنے دماغ میں لانا، یہ نقصان دہ ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اس نے اس قسم کا کوئی کام اپنے نفس کو دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں کیا اور اس کو کوئی وسوسہ نہیں آیا، تو لا یحدث فیہما نفسہ غفر اللہ تقدم ما من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث اس کی تفصیل پہلے تمہارے سامنے گزر شکل بتا دی تھی۔ جی قال رحمه الله باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضعون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں بہت ہی سادگی تھی، چپل وغیرہ پہ ان کے سادے ہوتے تھے، پھر وہ چلنے کے لیے جو راستے ہوتے تھے وہ بھی ریت والے اور دھول والے ہوا کرتے تھے، اور ایسے وقت میں ایڑیاں جو ہے اس ایڑیوں میں بہت سارا دھول اور گردہ وغیرہ جم جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو اہمیت کے ساتھ دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کو بھی خاص طور پر وضو میں دھونے کا حکم فرمایا، اور اس میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس کے لیے ویل للعقاب من النار کا حکم دیا۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بتاتے ہیں ایڑیوں کو بھی اچھی طریقے سے دھونا چاہیے کہ پانی پورے طریقے پر اس کو پہنچ جائے اور کوئی حصہ ایڑی کا باقی نہ رہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کیا ہے انگوٹھی پہن رکھی ہے، یا پاؤں میں مثلاً کیا ہے پازے پہن رکھے ہیں، یا پاؤں میں انگلیوں میں اس نے کیا ہے کوئی زیورات وغیرہ پہن رکھے ہیں، تو جس طریقے سے انگلی کو دھونا ضروری ہے اس طریقے سے اس خاتم کو اور اس خاتم کے نیچے بھی پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے اگر کسی آدمی نے، مرد نے یا عورت نے، ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی ہے اور وضو کر رہا ہے
تو پھر اس وضو کرتے وقت میں اس انگوٹھی کو ذرا سا گھمانا پھرانا تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے، یہ بھی ضروری اور لازم اور ضروری ہے. جی. قال رحمه الله باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين، ورايتك تلبس النعال السبطيه، ورايتك تصبغ بالصفره، ورايتك اذا كنت بمكه اهل الناس اذا راوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه إلا اليمانيين. وأما النعال السبطية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فإني أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسئلہ بتایا کہ دونوں پاؤں کو دھونا ضروری ہے. اگر کسی آدمی نے جوتے پہن رکھے ہیں، کسی آدمی نے چپل پہن رکھا ہے اور اسی چپل میں اگر وہ پاؤں دھو رہا ہے تو یہ دونوں درست ہے یا یہ دونوں درست نہیں ہے. ہمارے نزدیک جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پورے پاؤں کو یعنی ٹخنوں تک دونوں پاؤں کو پوری طریقے سے دھونا ضروری ہے. اگر اس نے ایسے جوتے کے بغیر دھو رہا ہے تو بھی صحیح ہے، جوتے میں پاؤں ہے اور پھر اس صورت میں دھو رہا ہے تو اس صورت میں پاؤں پر پورے پاؤں کے اوپر اگر پانی بہہ جائے گا تو اس صورت میں اس کا وضو صحیح ہوگا، ورنہ وضو صحیح نہیں ہوگا. اصل میں آج کل کے ہمارے جو جوتے ہیں اس کو تو پہن کر وضو کرنا مشکل ہے، اس وجہ سے کہ اس میں پورے پاؤں کے اوپر پانی نہیں پہنچتا. لیکن ایک چپل نکلی ہے جس کو ہوائی چپل سے تعبیر کیا جاتا ہے، 2 پٹی کی ربڑ کی چپل. سمجھ میں عامتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں پر بھی اسی قسم کی چپلیں وغیرہ ہوا کرتی تھی. اگر اسی چپل کو پہنے ہوئے کوئی آدمی پاؤں کو دھو لیتا ہے اور پاؤں میں پوری طریقے سے پانی پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ دھونا اس کا درست قرار دیا جائے گا اور اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. مسئلہ تو ہوا یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں. اور استدلال میں انہوں نے جو حدیث بیان کی وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. ان کا نام عبداللہ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا اس وقت ان کے بالکل نوجوان تھے. سمجھ میں غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر تقریباً 15 سال کے قریب تھی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کے کتنی عمر ہوگی وہ. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنا شغف تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنی محبت تھی کہ ہر وقت اور ہر چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ ادا کیا کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کیا کرتے تھے. اگر کسی راستے میں جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس راستے پر سفر کیا ہے تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں رک کر آرام کرتے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پیشاب کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں وہ اس جگہ پر پیشاب لگا ہو یا نہ لگا ہو لیکن وہ بیٹھ کر اس کا کیا ہے سنت کی ادائیگی کیا کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عاشق زار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتنے وہ عاشق تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے
किसी आदमी ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि हजरत आप भी सहाबी हैं, दूसरे भी सहाबी हैं, आपके हालात को जब हम देखते हैं तो आप 4 काम ऐसे करते हैं कि दूसरे सहाबी वो काम नहीं करते, और आप उस 4 कामों को अहमियत के साथ करते हैं, इसकी वजह क्या है, ये बताइए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि भाई बताओ कौन से मैं 4 काम ऐसे हैं कि मैं करता हूँ और दूसरे सहाबी नहीं करते। तो उस पर उन्होंने कहा अन उबैद इब्न जुरैज अन्नु क़ाल लि अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा गया, या अबा अब्दुर्रहमान राइतो का, मैं आपको देखता हूँ, तस्नौ अरबन, कि आप 4 बातें करते हैं, लम अरा हदम मिन असहाबे का यसनौहा, कि दूसरे आपके साथियों में से, आपके सहाबा में से दूसरे हजरत हैं वो इन 4 बातों का इतना एहतमाम नहीं करते जितना आप एहतमाम करते हैं। क़ाल वमा हिया या इब्न जुरैज, इब्न जुरैज वो 4 चीज़ें कौन से हैं मुझे बताओ तो सही पहले। क़ाल, तो उस इब्न जुरैज ने कहा, राइतो का ला तमस्सु मिनल अरकान इल्लल यमानियीन, काबा शरीफ जो है उसके 4 कोने हैं, आप हजरत को मालूम है। इनमें ये जो पहला कोना है जिसमें हजर असवद रखा हुआ है, समझ में आए नहीं, इसको और इसके आखिर वाला जो है वो उस लाइन का जो है कोना, इस दोनों कोने को रुकने यमानी से ताबीर किया जाता है, इसलिए कि ये यमन की तरफ है, और दूसरे जो 2 कोने हैं वो रुकन शिमाली से ताबीर किया जाता है, रुकन शामी से ताबीर किया जाता है, इसलिए कि वो दूसरी तरफ है। अब साहबा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछते हैं कि हमने ये देखा कि जब तवाफ़ किया जाता है तो तवाफ़ करने के वक्त में वो कोना जहाँ हजर अस्वद है वहाँ तो हर एक आदमी हाथ लगाता है, इशारा करता है, और इशारा करने के बाद तकबील करता है, बोसा देता है, समझ में आया नहीं, तवाफ़ शुरू करने के वक्त में। और फिर वहाँ से जब तवाफ़ करते 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 दूसरा कोना गया, तीसरा कोना गया, और जब चौथा कोने पर आता है तो वहाँ पर भी फिर उसको हाथ लगाया जाता है। ये दूसरी बात रही कि आमतन चूँकि आजकल भीड़ ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ हाथ लगाने के लिए आदमी को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, और ये हाथ लगाना क्या है सिर्फ मसनूनी है और देर लगाने में ताख़ीर होती है, इस वजह से हम उस हाथ लगाने को छोड़ देते हैं। अगर मौका हो तो हाथ लगा लेना चाहिए, मस करना चाहिए, और फिर इसके बाद हजर अस्वद के पास आदमी पहुंच जाता है। तो इन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि काबा शरीफ के तवाफ़ करते वक्त काबा शरीफ के ये दोनों कोने, इसको तो आप हाथ लगाते हैं, हजर अस्वद के कोने पर भी हाथ लगाते हैं, और ये दूसरा जो आखिरी कोना है उसके ऊपर भी हाथ लगाते हैं, और इधर के जो 2 कोने हैं जो हतीम की तरफ आ गए हैं उस हतीम के 2 कोनों को आप हाथ नहीं लगाते, मैंने ये देखा। उन्होंने कहा कि राइतो का, मैंने देखा आपको नहीं छूते हैं आप उन कोनों में से मगर रुकने यमानीन को, दोनों कोनों को। और दूसरी बात मैंने ये देखी, व राइतो का तलबसुन नियाल सिब्तिया, मैंने आपको देखा कि आप सिब्ती जूते पहनते हैं। सिब्ती जूता उस जूते को कहा जाता है कि जिस चमड़े के ऊपर से बाल साफ कर दिए गए हो, बाल साफ कर दिए गए हो, और फिर वो चमड़े के ऊपर या तो उसका चप्पल बनानी गई हो, तो आपको मैंने ये देखा कि आप जब चप्पल इस्तेमाल करते हैं तो बगैर बाल के चमड़े की चप्पल इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब हुआ उसका, समझ में आया नहीं। असल में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था, वो ज़माना बहुत ही सादगी वाला ज़माना था, समझ में आया नहीं। इस वजह से, और ख़ुद अरबों की अपनी तबीयत सादगी भी ज़्यादा थी उसमें, इस वजह से चप्पल वगैरह बनाने के लिए, जूते वगैरह बनाने के लिए, जैसे आजकल हमारे यहाँ अलग अलग किस्म के और अलग अलग डिज़ाइन के जूते बनते हैं, इस तरीके से जूते बनने का और जूते पहनने का दस्तूर नहीं था, बल्कि चमड़ा जो है जानवर को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद चमड़ा मिल गया, उस चमड़े को अपने पाँव के
مقدار سے آگے پیچھے کاٹ لیا اور کاٹ کر اس میں رسی لگا لی اور رسی لگا کر اس کو جوتے کی جگہ پر استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ ان کا جوتا ہو جاتا تھا. سمجھ میں آنے جیسا کہ آج کل ہمارے زمانے میں جو ربر کی وہ چپل جس کو میں نے ابھی ہوائی چپل سے تعبیر کیا, ہوائی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں سلیپر قسم کی ہوتی ہے کہ اس میں دو انگوٹھے کے پاس ہوتا ہے اور سائڈ میں دو ہوتے ہیں اور پہنا جاتا ہے وہ. تو اس طریقے سے کیا ہے چمڑے کو کاٹ کر اس طریقے سے وہ پہن لیا کرتے تھے. تو دوسرے صحابہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب چپل وغیرہ بنانے ہیں یا چپل وغیرہ پہنتے ہیں تو بال والے چمڑا ہو یا بغیر بال والا چمڑا ہو کوئی اہمیت نہیں ہے, جیسا بھی مل گیا جیسا موقع ہو گیا اس طریقے سے اس کو چپل بنا کر استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ جب چپل پہنتے ہیں تو اس چمڑے کو بالکل صاف کر کے کیا ہے بال وغیرہ کے ذریعے سے صاف کر کے پھر اس صورت میں اس کا جوتا بنا کر پہنتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہم نے آپ میں دیکھا کہ آپ میں دوسری چیز یہ پائی جاتی ہے. تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ذی الحج کا پہلا چاند آ گیا تو ذی الحج کے پہلے چاند ہی سے احرام باندھ لیتے ہیں. اور آپ کو ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں دن تک آپ احرام نہیں باندھتے اور بالکل آخری دن میں جب کیا ہے ساتویں تاریخ آ جاتی ہے اس وقت آپ احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد پھر 8ویں کو آپ کیا ہے مینا کی طرف جاتے ہیں. تو مینا کی طرف جانے سے پہلے آپ احرام باندھتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہم نے آپ میں دیکھی. چوتھی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ آپ کپڑے جو پہنتے ہیں اس کپڑے میں جو گیروے کلر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑے کو آپ پہنتے ہیں, یعنی اس کپڑے کا رنگ جو ہوتا ہے یہ احمر سا تھوڑا سا ہوتا ہے, یلو سا ہوتا ہے. تو ایسا کپڑا آپ پہنتے ہیں اور اس پہننے کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہم نے دیکھا آپ کر رہے ہیں اور آپ کے علاوہ دوسرے صحابہ جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں کی وجہ بتائی. بعض کو بتایا کہ دیکھو تم نے پہلے کہا تھا کہ کعبہ شریف کے 4 کونوں میں سے صرف 2 کونے جو ہے حجر اسود والا اور اس کی طرف والا دوسرا, میں انہی دونوں کونوں پر ہاتھ لگاتا ہوں, کعبہ شریف کو چھوتا ہوں. اس وجہ سے کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو کعبہ شریف کے ان دونوں کونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مس کیا, چھویا, ہاتھ لگایا. اس وجہ سے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ان دونوں کونوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. کعبہ شریف کے دوسرے 2 کونے جو حتیم کی طرف ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے وقت ہاتھ نہیں لگایا, اس وجہ سے میں ان دونوں کونوں کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتا. ایک وجہ رہ گئی. دوسری وجہ جوتے والی. تو جوتے والے کو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہدیہ آیا کسی جگہ سے باہر سے, اچھی طریقے سے بہترین صاف شدہ چپل وغیرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں آئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چپل کو پہنا اور اس چپل کے اوپر بال نہیں تھے. اس وجہ سے میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ میں اپنی چپل کو جو میں بناتا ہوں یا پہنتا ہوں تو بغیر بال کے رکھتا ہوں. اس وجہ سے میں کیا ہے سبتی چمپل کو جس میں بال وغیرہ نہ ہو اس کو پہنتا ہوں. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا جو ہے وہ آپ نے کیا ہے احرام باندھنے کے متعلق کہا کہ مکہ مکرمہ میں جب ہم حج کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو اس وقت میں ہم نے مینا میں جانے سے پہلے احرام باندھا. اس وجہ سے میں بھی اس دن کا انتظار کرتا رہتا ہوں اور مینا میں جانے کا دن آتا ہے اس وقت اہتمام کے ساتھ احرام باندھتا ہوں اور احرام باندھ کر جاتا ہوں. اور چوتھی چیز میں نے جو بتائی وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا یا جو کپڑا اوڑھ رکھا تھا وہ ذرا کیا ہے اس کی طرف اصفر قسم کا تھا.
اس وجہ سے میں اس کا کلر کو پسند کرتا ہوں، اور کلر کو پسند کرنے کے بعد میں اس کلر کے کپڑے کو پہنتا ہوں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے۔ رائتوں کا تسنو عربن، ہم نے دیکھا کہ آپ 4 چیزیں کرتے ہیں۔ لم ارا حدن من اصحابک یصنعھا، کہ آپ کے ساتھی میں سے کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ قال وما ہی یا ابن جریج، میں نے دیکھا کہ نہیں چھوتے ہیں اب ارکان میں سے مگر یمانیین کو، یعنی رکن شمالی، رکن عراقی وغیرہ کو آپ نہیں چھوتے، صرف رکن یمانی کو چھوتے ہیں۔ ورائتوں کا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نیال سبتی، ایک سبتی نیال جوتا آپ استعمال کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنے کلر کو کلر کرتے ہیں سفرہ کے ساتھ، پیلے کلر کے ساتھ۔ ورائتوں کا اذا کنت بمکہ تھا، اور جب ہم دیکھتے ہیں آپ کو مکہ مکرمہ میں ہیں، احل الناس اذا رأوا الہلال، لوگ پہلی ذی الحجہ سے احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ احرام نہیں باندھتے یہاں تک کہ یوم الترویہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جواب دیا۔ قال عبداللہ اما الارکان، دیکھو تم نے جو پہلا کعبہ شریف کے 2 کونے کے چھونے کے متعلق ذکر کیا تھا، لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی ہی کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں رکن یمانی ہی کو ہاتھ لگاتا ہوں، اور رکن شمالی یا رکن شامی یا رکن عراقی جو کیا ہے مطاف کی طرف کا جو حصہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، میں نے بھی نہیں لگاتا۔ دوسرا سوال تم نے کہا تھا کہ جوتے پہنتے ہو تو وہ بغیر بال کے جوتے پہنتے ہو، سبتی جوتا جس کو کہا جاتا ہے وہ پہنتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیال کو پہنے ہوئے تھے کہ اس میں بال نہیں تھا، اس وجہ سے میں اسی نیال کو پہنتا ہوں۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، میں اسی میں وضو بھی کرتا ہوں، یعنی پاؤں بھی دھوتا ہوں تو اسی چپل کو ساتھ میں دھو لیتا ہوں۔ ترجمۃ الباب تو اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چپل پہن رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے پاؤں کے اوپر پانی بہہ جاتا ہے، تو ایسی چپل کو پہن کر وضو کر لینا، پاؤں دھو لینا جائز اور درست ہے۔ فَإِنَّا أَحَبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہے، اس وجہ سے اس کو پہننا میں پسند کرتا ہوں۔ بہرحال سفرہ جو کپڑے میں ذرا سے پیلا پن معلوم ہوتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یسبق بہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا کلر کر کے پہنتے تھے، بس میں بھی پسند کرتا ہوں کہ اس کلر کو میں پہنوں۔ وَأَمَّا الْإِحْلَالُ، اب رہ گیا احرام باندھنا، تو نہیں فَإِنِّي لَمْ أَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَحِلُّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ تنبس بہ راحلتہ، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راحلہ پر بیٹھ کر اٹھے اور اس وقت اپنے احرام باندھا۔ اس وجہ اصل میں ایک دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے آخری حج ہے، اور مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حجۃ الوداع کے لیے، جو حجۃ الوداع ہے یہ حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے۔ تقریباً عصر کے وقت میں مزدلفہ، آج کل مزدلفہ نے ذوالحلیفہ جو آج کل کہا جاتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں آرام کیا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں غسل کیا، وضو کیا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمرے میں، ایک جگہ پر ایک تمبو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد نیت کی اللہم انی ارید الحج، سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تمبو سے باہر نکلے۔ تمبو سے باہر نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے پر بیٹھے
اور اونٹنی پر بیٹھ کر جب اونٹنی کو اٹھائی چلنے کے لیے، جب اونٹنی خود کھڑی ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. سمجھ میں آ گیا؟ اب جو لوگ اس چھوٹے سے حجرے میں موجود تھے ان کو تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کب پڑھا، لیکن باہر والوں کو پتہ نہیں چلا. باہر والوں کو اس وقت پتہ چلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے اور اونٹنی کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام باندھنے کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمبو میں نہیں تھے، وہ باہر تھے. اس وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد انہوں نے تلبیہ پڑھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ اب پڑھا ہے. اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احرام باندھتے تھے تو احرام باندھ کر جب وہ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اس وقت تلبیہ پڑھتے تھے. تو اس وقت نے کہا وہ عمل احلال، بس نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام تلبیہ پڑھتے ہوئے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اٹھتی تھی کھڑی ہوتی تھی اس وقت پڑھتے تھے. اس وجہ سے میں بھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس وقت پڑھتا ہوں. بہرحال اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چپل تھی اسی چپل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھو لیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طریقے سے دھو لیے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایسی چپل ہو کہ جس میں پاؤں کے اوپر پانی بہہ جاتا ہو تو اس صورت میں اس چپل کو پہن کر پاؤں دھو لینا جائز اور درست ہے. جی. قال رحمه الله باب التيمم في الوضوء والغسل. وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد بن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هن في غسل ابنتي ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے دانے کا رعایت کرنا ضروری ہے. ہاتھ میں ایک تو دانا ہاتھ ہے ایک بایاں ہاتھ ہے، پاؤں میں بھی ایک دانا ہاتھ ہے ایک بایاں پاؤں ہے. تو اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے تیمم کا دانی طرف کی رعایت کرنا ضروری ہے. جو چہرہ جو ہے وہ تو پورا ایک ہی عضو ہے، اس وجہ سے اس میں دانا وانا نہیں ہوگا، وہ تو پورا ہی دھویا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن ہاتھ وغیرہ جو ہے اس میں یمن کا دانے کا رعایت کرنا یہ مسنون ہے، بہتر ہے. اس وجہ سے جوتے پہننے میں بھی اور کپڑے پہننے میں بھی پہلے داہنی طرف کو شروع کرنا چاہیے پھر اس کے بعد داہنے کو کرنا چاہیے. اسی کو ذکر کیا ہے تیمم فی الوضو، وضو کرنے میں بھی تیمم کا اہتمام کرنا چاہیے، داہنی طرف کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے غسل کرنے میں بھی داہنی طرف کا اہتمام کرنا چاہیے، پہلے داہنی طرف کو دھوئے پھر اس کے بعد بائیں طرف کو دھوئے. اور روایت ذکر کی ام عطیہ کی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی، اس صاحبزادی کا جن کا نام غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کو غسل دینے کے لیے ام عطیہ وغیرہ اس زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کو عورت کو غسل دینے کے لیے کہا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدأ بمیامنہا، یعنی داہنی طرف سے شروع کرنا. تو معلوم ہوا کہ وضو میں اور غسل میں ابتدا کرنا داہنی طرف سے یہ مسنون ہے، بہتر ہے، افضل ہے. اس وجہ سے داہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کو فی غسل ابنتہی، اپنی بیٹی، اور وہ حضرت زینب ہے، اپنی بیٹی کے جنازے کو غسل کرنے کے سلسلے میں ابدا بمیامنہا کہ داہنی طرف سے شروع کرنا، وہ مواضع الوضو منہا، اور مواضع وضو جو ہے وہ بھی انہی میں داخل ہے. اس وجہ سے وضو میں بھی داہنی طرف ہو جائے گا اور بائیں طرف سے شروع کرنا ممنوع ہوگا. اگر کوئی آدمی پہلے بائیں ہاتھ دھوتا ہے بائیں پاؤں دھوتا ہے تو وضو تو صحیح ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا. سنت یہ ہے کہ پہلے دانا ہاتھ دھوئے پھر دانا پاؤں دھوئے پھر اس کے بعد بائیں
کیا ہے پاؤں دھوئے. جی. قال رحمه الله باب التماس الوضوء إذا ان عائشہ. اسی طریقے سے دوسری حدیث بھی انہوں نے ذکر کی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف کو پسند فرمایا کرتے تھے. ہر چیز میں داہنی چیزوں کو پسند فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جوتے پہننے میں بھی اور جوتے نکالنے میں بھی اور طہارت میں بھی اور آپ کی تمام چیزوں میں، بال کی کنگھی کرنے میں بھی داہنی طرف سے سمجھ میں شروع کیا کرتے تھے. اس وجہ سے جو اچھے اعضاء ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اچھے امور ہیں، اس میں داہنی کا رعایت کرنا ضروری ہے. اس وجہ سے داہنی طرف کی رعایت کی جائے گی وضو میں بھی اور غسل میں بھی. جی. قال رحمه الله باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وبه قالت عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضعوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضع من عند آخرهم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو تمہارے سامنے گزر چکا ہے. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جب بھی نماز پڑھنا ہو اس وقت تمہارا وضو ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وقت تو شروع ہوگا زوال سے. ابھی ظہر کا وقت شروع ہوگا زوال سے، تو زوال سے پہلے ہی وضو کر کے تیار ہو جانا چاہیے یا زوال کے بعد جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اس وقت وضو کرنا چاہیے. اس مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ وضو کب کرنا چاہیے یا وضو کرنے کا کب حکم دیا جائے گا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے اور جس وقت میں نماز پڑھنا ہو اس وقت سے پہلے تھوڑی دیر پہلے تم کو وضو کے ساتھ ہونا چاہیے، وضو کرنا چاہیے. اس وجہ سے وقت کے آنے سے پہلے ہی وضو کر کے رکھو. یہ کوئی ضروری نہیں، کرو تو اچھا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ہاں جب نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو گیا، اس وقت تمہارا وضو ہونا چاہیے. اس وجہ سے کہا التماس الوضو اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت قریب ہو جائے یا جب نماز کا پڑھنے کا وقت آ جائے اس وقت آدمی کو وضو کرنا چاہیے. اور روایت بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عورتوں میں عدل ہو، انصاف ہو. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اس وقت قرعہ اندازی کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تھا اس عورت کو، قرعہ میں جس کا نام آتا تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ عورت کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو زیب و زینت اور سنگار اور اس قسم کی چیزیں پسند ہوتی ہیں، اور خود اپنے پاس نہ ہو تو دوسرے سے بورو کر کے مانگ کے بھی لے جایا کرتی ہے کہ ذرا مجھے استعمال کرنے کے لیے دے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک ہار تھا وہ استعمال کرنے کے لیا، اور وہ ہار پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں وہ نکلی. اللہ کا کرنا ہوا کہ رات کو ایک جگہ پر قیام کیا تھا، وہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے نکل گیا، ٹوٹ گیا، نکل گیا، جو کچھ بھی ہوا وہ. اب پھر وہاں پر رات کو قیام ہوا تھا. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی میرا ہار پتہ نہیں کہاں گر گیا، گم ہو گیا، کچھ ہو گیا. چہیتی تھی، لاڈلی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک دیا وہیں پر،
اور کہا کہ بھئی ہار تلاش کرو، ہار تلاش کرو، ہار مل جائے گا تب چلیں گے۔ اب وہ ہار تلاش کرنے کے لیے گئے، ہر ایک جگہ پر دیکھا گیا لیکن کہیں پر وہ ہار نہیں ملا۔ ادھر رات ختم ہو گئی، اور رات ختم ہونے کے بعد صبح صادق ہو گئی، اور صبح صادق کی وجہ سے فجر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب اس جگہ پر رکے ہوئے تھے کہ وہاں پر اڑوس پڑوس میں کہیں پانی کا انتظام نہیں تھا، جنگلی علاقہ تھا، سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے اب سارے کے سارے لوگ پریشان، اس لیے کہ وضو کرنا ہے، کسی کو غسل کرنا ہے، کسی کو وضو کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، اور یہاں پانی کہیں دور تک پانی ہے نہیں، اس وقت تک کوئی دوسرا مسئلہ تھا نہیں، اس وجہ سے سارے کے سارے پریشان ہوئے۔ اور اس پریشان ہونے کی وجہ سے سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے شکایت کی کہ دیکھو آپ کی لڑکی، انہوں نے ہار کو محفوظ نہیں رکھا، گھما دیا، اور اس کے لیے یہاں پر روک دیا گیا، اب نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، پانی کہاں سے لائیں، یہاں پانی ہے نہیں، اور بغیر پانی کے کریں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ 1 2 3 4 5 6 آ کر ہر ایک آدمی شکایت کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنا شروع کیا۔ اپنی بیٹی تھی، ڈانٹ سکتے تھے کہ تم نے کیسے غیر ذمہ دارانہ کام کرتے ہو، کیا ضرورت ہے اس کو لانے کی، اور یہ گم ہو گیا، اور یہ دیکھو لوگ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہاں وضو کے لیے کوئی چیز پانی موجود ہے نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ قرآن پاک کی آیت نازل کی، اور لوگوں نے پھر تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی۔ دیکھو ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی تعریف سے پھول بھی نہیں جانا چاہیے، اور لوگوں کی تنقید سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ تھوڑی دیر میں کہیں گے زندہ باد اور تھوڑی دیر میں کہیں گے مردہ باد، ان کے نہ زندہ باد کا اعتبار نہ ان کی مردہ باد کا اعتبار۔ اور فرمایا کرتے تھے دیکھو تھوڑی دیر پہلے وہاں پر پانی نہیں تھا، سب اشکال اور اعتراض کرنے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی شکایت کی، اور حضرت ابوبکر بھی حضرت عائشہ کو ڈانٹنے کے لیے پہنچ گئے، سمجھ میں آ گیا۔ اور جب تیمم کا حکم نازل ہو گیا تو ایک آسانی مل گئی، تو اب وہی جو ڈانٹ رہے تھے وہ کہنے لگے کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اگر کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سہولت اور آسانی پیدا کر دیتا ہے، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، تمہارا ہر گم ہو جانا اچھا ہوا کہ ہم ایک بہت آسان چیز مل گئی کہ وضو کرنا اور پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ یہ تیمم کرنا یہ ہماری امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ مسرت ہو گئی اور خوشی ہو گئی۔ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب قریب ہو جائے نماز کا وقت، حضرت عائشہ نے کہا حضرت صبح کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، بس تلاش کیا گیا پانی کو، بس نہیں پایا گیا پانی، فنزلت تیمم، تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کیا ہے، جس وقت نماز کی تیاری، نماز پڑھنی ہو اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، وقت کے آنے سے پہلے ہی وضو کر کے تیار رہنا فرض لازم ضروری نہیں، ہاں افضل اور بہتر تو کہہ سکتے ہو تم، لیکن یہاں پر فرض کو بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کی تیاری سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھو رات بھر پانی کے لیے تلاش نہیں کیے گئے، لیکن فجر کی نماز کے لیے جب نماز کا وقت قریب ہو گیا تو وضو کے لیے پانی تلاش کیا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحان صلاۃ العصر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے جو تفصیل تو دوسری جگہ پر آئے گی، یہاں پر جتنی مسئلے کی ضرورت تھی اتنا ہی ذکر کیا ہے، لیکن میں پورا واقعہ تم لوگوں کو بتا رہا ہوں
کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں مجلس لگی ہوئی تھی. سمجھ میں آ گیا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سننے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہاں پر موجود تھے. اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا. عصر کی نماز کا وقت آ گیا. ظاہر بات ہے کہ کسی کا وضو ہوگا, کسی کا وضو نہیں ہوگا. اور آج کل جس طریقے سے ہمارے یہاں ہر مسجدوں میں وضو کا انتظام ہوتا ہے, اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں وضو کا انتظام نہیں تھا. ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھروں میں وضو کرتے تھے اور وضو کر کر مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے. اب عصر کی نماز کا وقت قریب آیا تو جو لوگ اس مسجد کے قریب میں رہتے تھے, جو لوگ اس مسجد کے قریب میں رہتے تھے, وہ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے وضو کرنے کے لیے. انہوں نے تو وہاں وضو کر لیا. لیکن بہت سارے ایسے بھی رہ گئے کہ جو قریب میں نہیں رہتے تھے, دوسرے محلے سے دوسری جگہ سے وہ آئے ہوئے تھے اور ان کو وضو کی ضرورت تھی. سمجھ میں آ گیا. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں وضو کا بندوبست نہیں ہے, وضو پانی نہیں ہے اور ہمیں وضو کرنے کی ضرورت ہے, ہم کیا کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہا کہ اچھا بھائی کوئی برتن میں پانی ہے ہو تو لے آؤ. ایک لوٹا تھا, اس لوٹے میں کچھ تھوڑا سا پانی تھا, وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس لوٹے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو معجزہ کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پانی کا چشمے نکلے اور وہ پانی بہنے لگا اور لوگوں نے اس پانی کے ذریعے سے وضو کیا. یہ پورا واقعہ ہے. سمجھ میں آ گیا. اسی وجہ سے علماء بتاتے ہیں کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر پانی کون سا؟ ابھی آپ فوراً کہہ دیں گے زمزم. ہے اپنی جگہ پر بالکل صحیح. زمزم سب سے افضل پانی ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپریشن کرنا تھا, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپریشن کرنا چاہتے تھے تو ساری چیزیں جنت سے لے کر آئے تھے, لیکن پانی جنت سے نہیں لیا, زمزم کا پانی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا جو صفائی کی تھی نا, اس کی طرف, اس کو میں نے آپریشن سے تعبیر کیا. سمجھ میں؟ تو اس وقت زمزم کے پانی کو استعمال کیا. اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین پانی زمزم ہے. اگر اس سے بھی اچھا پانی جنت میں ہوتا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے دوسری چیزیں جنت سے لے کر آئے تھے تو پانی بھی لے کر آتے, لیکن پانی لے کر نہیں آئے تو معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی سب سے زیادہ افضل ہے. اور موجودہ زمانے میں تو سائنس نے اتنی ترقی کی اور اتنی تحقیق کی اور تحقیق کر کے بتایا کہ سب سے بہتر, سب سے افضل, سب سے زیادہ پروٹین والا, سب سے زیادہ اعلیٰ, سب سے زیادہ افضل اگر کوئی پانی دنیا میں موجود ہے تو وہ زمزم ہے. سمجھ میں آ گیا. لیکن زمزم سے بھی افضل ایک پانی اور ہے, اور وہ پانی وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں میں سے معجزہ کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا اور اس پانی کو صحابہ کرام نے استعمال کیا. تو یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے, اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اندر سے یہ پانی نکلا ہوا ہے. ارے سمجھ میں آ گیا نہیں؟ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں وضو کرنے کے لیے چلے گئے، باہر والے باقی رہ گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا پانی لاؤ، لوٹا لایا گیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، آپ کے ہاتھ مبارک میں سے پانی کے چشمے بہنے لگے اور اس پانی کے ذریعے سے صحابہ کرام نے وضو کیا۔ وہاں نا صلاۃ العصر، پس لوگوں نے تلاش کیا وضو کو، پس نہیں پایا پانی کو، پس لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن کو، اس برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، پس رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے ہاتھ کو اور حکم کیا لوگوں کو کہ یتوضؤ منہ، کہ اس سے وضو کرے۔ پس دیکھا لوگوں نے، یا دیکھا میں، حضرت انس کہتے ہیں کہ فرأیت، تو میں نے دیکھا، الماء، پانی چشمے کی طرف بہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں مبارک کے نیچے سے، یہاں تک کہ وضو کیا ان سب لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے، یعنی سب سے آخری آدمی جو تھا اس نے بھی اس پانی سے وضو کیا۔ تو معلوم ہوا کہ کیا ہے، نماز کا وقت جب قریب ہو اس وقت وضو کا حکم ہوگا، پہلے سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی قال رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ من الخيوط والحبال وسور الكلاب ممرها في المسجد. وقال زهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل بن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس، أو قال من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة من أحب إلي من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باب قائم کیا، الماء الذی یغسل به شعر الانسان، کہ جس پانی کے ذریعے سے کسی انسان کے بال کو دھویا جائے تو پھر وہ پانی وضو کرنے کے قابل رہے گا یا وضو کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ وکان عطا لا یرا به باسن، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی، عطا ابن ابی رباح، لا یرا به باسن، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، ان یتخذ من الخیوط، کہ اس کے ذریعے سے رسی یا کیا ہے دھاگے وغیرہ بنائے جائیں۔ دوسرا مسئلہ ذکر کریں سور الکلاب کا، اس کو سور الکلاب کو بعد میں رکھو، پہلے یہ دیکھ لو، اور وہ یہ ہے کہ پانی کو اگر استعمال کیا جائے مائع مستعمل، تو مائع مستعمل کا کیا حکم ہے؟ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مائع مستعمل کے حکم الگ الگ ہے، کبھی تو نجاست، کبھی تو نجاست خفیفہ، کبھی تو نجاست غلیظہ، سمجھ میں مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بال کو کسی پاک چیز کو دھویا جائے تو اس کے دھونے کی وجہ سے جو پانی ہوگا وہ پانی مائع مستعمل ہوگا یا مائع مستعمل نہیں ہوگا۔ اگر بال ہے، سمجھ میں چاہے تو اپنے یہ سر کے بال سمجھے، یہ بال سمجھے، یا بال جو نکلے ہوئے ہیں اس کو اگر کسی آدمی نے اس کو دھویا تو اب یہ پانی استعمال کرنے کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک تو پاک چیز کو دھونے کی وجہ سے وہ پانی پاک رہے گا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ مثلاً کوئی پانی، ایک لوٹا پانی تھا، اس سے تم نے ایک کٹورے کو دھویا، پاک تھا، صاف تھا، تو کٹورے دھونے کی وجہ سے جو پانی نکلا اس پانی کو جو تم نے مائع کہو گے تو مائع مستعمل، لیکن وہ پانی وضو کرنے کے قابل ہوگا، وہ جائز اور درست ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر بال وغیرہ کو دھویا جائے اور دھونے کی وجہ سے جو پانی نکلے وہ پانی پاک ہوگا، یعنی الماء الذی یغسل به شعر الانسان۔ تو عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ لا یرا به باسن، اس سے کیا ہے رسی بنائی جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ والحبال وسور الکلاب،
اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کتے کے جوٹے کا ہے. کتے نے اگر منہ ڈال دیا تو وہ پانی پاک رہے گا یا وہ پانی ناپاک رہے گا. کتے میں اصل تو لعاب ہے اور لعاب اس کا ناپاک ہے، اور کتا جب پانی میں منہ ڈالتا ہے تو وہ اپنی زبان کو پانی میں ڈالتا ہے اور زبان کے ذریعے سے پچ کر کے وہ پیتا ہے. اس وجہ سے اس کی زبان پر جو لعاب لگا ہوا ہوگا اس لعاب کے لگنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اس وجہ سے جب پانی ناپاک ہو گیا تو پانی جس میں رکھا ہوا ہے وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا. اصل اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کتے کا جھوٹا، اگر کتے نے کیا ہے پانی میں منہ ڈال دیا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، لیکن اس برتن کو کتنی مرتبہ دھونا پڑے گا کہ دھونے کے بعد وہ پاک ہوگا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو مانجنا پڑے گا اور 7 مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا. جب 7 مرتبہ دھو گے تب وہ برتن پاک ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے دوسرے ناپاک چیزوں کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کتے نے اگر برتن میں منہ ڈال دیا تو پانی تو ناپاک ہو گیا، لیکن وہ ناپاک پانی جس برتن پر لگا تھا وہ برتن بھی ناپاک ہو گیا، لیکن اس برتن کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. نفس مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اصل وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ یہاں کے لوگ کتوں کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ اور تعلق رکھتے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ کتا ویسا تو عجیب عجیب اس کے قصے بھی ہیں. کتا تو ویسے بھی سمجھ میں آیا، آج کل بھی یہی دور پھر آ رہا ہے، ہر ایک آدمی کتا لے کر پھرتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت اقدس تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے، ریل گاڑی کا سفر تھا، اور اس میں اس ڈبے میں جس میں حضرت تھانی بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک انگریز بھی تھا. انگریز نے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم لوگ تو کتے کو بہت محبت کرتے ہیں جیسے دیکھتے ہو تم. سمجھ میں آیا نہیں؟ آپ لوگ کتوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت فی البدی میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے کہہ دیا اس وجہ سے کہ کتے میں قومی وفاداری نہیں ہوتی. کتے میں قومی وفاداری نہیں ہوتی. ایک جگہ پر کتا رہتا ہو، دوسرا کتا اس محلے میں آ جائے تو اسے بھونک بھونک کر اس کو جب تک نکالے گا نہیں وہاں تک وہ چپ نہیں بیٹھے گا. سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ قومی وفاداری اس میں نہیں ہے. کوے کی بات اور ہے، کوے میں تو ایک کوا کھانا ڈالو گے تو او کر کے دوسرے کوے کو بھی بلائے گا، لیکن کتا نہ خود کھائے گا نہ کسی دوسرے کو کھانے دے گا. خیر بہرحال اسلام میں کتے کو ناپاک ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ تعلق رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے. ہاں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے اگر تم استعمال کرو تو استعمال کرنے کی اجازت ہے. یعنی حفاظت کے لیے اور کیا ہے، کھیتوں کی حفاظت کے لیے، شکار وغیرہ کے لیے اگر استعمال کرو تو اس کے لیے رکھنے کی اجازت ہے. شوقی یا کتا پالنے کی اجازت نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ آج کل پھر ہم لوگوں میں بھی کتے کو پالنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. یہ شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی شوقیہ کتا پالے گا تو روزانہ ایک ایک قرات نیکی اس کے نامہ اعمال میں سے کٹتی چلی جائے گی کتے پالنے کی وجہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ الا یہ کہ مجبوری ہو، ضرورت ہو، ضرورت کی وجہ سے کتا پالا ہو، اس کا مسئلہ اور ہے. شوقیہ کتے کے متعلق بتایا اس وجہ سے پالنا نہیں. دوسری بات ہے کہ اس کے لعاب جس کو کہتے ہیں یہ ناپاک ہے، اور یہ اپنی زبان کو نکال کرتے رہتا ہے اور اس میں سے لعاب گرتی رہتی ہے. وہ جس جگہ پر گرے گی بدن میں، کپڑے پر لگے گی، زمین پر گرے گی،
وہ سارا کا سارا ناپاک ہوگا. خیر، اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج رات کو میں آؤں گا. ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق، جو نسبت، جو محبت تھی، اس کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہمارا ایک ادنا سا تعلق والا دوست اگر ہم کو کہیں میں رات کو 9 بجے آؤں گا، رات کو 10 بجے آؤں گا، تو ہم سراپا انتظار ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج رات کو میں آؤں گا. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سراپا انتظار ہو گئے اور پوری رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ جبریل کب آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ جبریل ہماری طرح نہیں فرشتے ہیں اور ان کے وعدے غلط نہیں ہوا کرتے، لیکن بات کہنے کے بعد نہیں آئے، اس لیے پریشان رہے. رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی رہی. صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے جانے لگے، گھر میں سے باہر نکلے تو دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر کھڑے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو کہا کہ رات کو میں آؤں گا، میں تو رات بھر انتظار کرتا رہا. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں میں تو آ گیا تھا، لیکن آپ کے حجرے میں داخل نہیں ہو سکا. پوچھا بھائی کیوں نہیں داخل ہو سکے؟ کوئی دربان تھا نہیں، رکاوٹ تھی نہیں. کہا کہ نحن الملائکہ لا ندخل بیتا فیہ کلب او تصاویر. ہم فرشتے ہیں اور ہماری فرشتے کی جماعت اس گھر میں، جس گھر میں تصویر ہو، فوٹو ہو، یا جس گھر میں کتا ہو، اس میں داخل نہیں ہوتے. اور آپ کا جو کمرہ تھا، اس کمرے میں آپ دیکھیے آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلا بچہ موجود ہے. بچہ آ کر داخل ہو گیا ہوگا، بیٹھ گیا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے میں رات بھر داخل نہیں ہوا. اور پھر اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کتوں کے ساتھ زیادہ محبت ہو گئی ہے. بہت محبت کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، ساتھ میں لے کر پھرتے ہیں. گاؤں سے بھی اگر کوئی آدمی آتا تو یہاں کی طرح کتا ساتھ میں لے کر گھومتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اقتلوا الکلاب، کتوں کو مارو، قتل کرو، ختم کرو. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کتوں کو قتل کرنا انہوں نے شروع کیا. کچھ دنوں کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کو کتوں کی محبت کی جگہ پر اب کتوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کالے کتے کو مارو، کالے کتے کے علاوہ دوسرے کتے کو جانے دو. پھر کچھ دنوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالیہ وللکلاب، مجھے کتے سے کیا دشمنی ہے؟ میرا تو دل میں یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں جو کتے کی محبت جم گئی ہے وہ نکل جائے. اب وہ نکل گئی، بس یہ کافی ہو گیا. اب کتوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب کتوں کو جہاں دیکھو وہاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان دنوں میں جہاں بھی کتے کو دیکھتے تھے مارتے تھے. حتیٰ کہ دیہات سے بھی اگر کوئی آدمی آتا تھا اور کتا لے کر آتا تھا تو اس کے کتے کو بھی مار دیا کرتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم فرمایا اقتلوا الکلاب، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت پیدا ہو جائے اس وجہ سے ہر چیز کو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہونے کا حکم فرمایا. لیکن یہاں پر کہا کہ 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ اس کو مانجو. سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد آسانی فرمائی اور یہ فرمایا کہ 6 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. اور پھر آسانی فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نجاستوں کی طرح
3 مرتبہ دھونے سے پاک فرما دیا۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اس کے لعاب میں ایسے جراثیم ہے کہ جب تک اس کو کیا ہے دور نہ کیا جائے، اس وجہ سے مٹی وغیرہ کے ذریعے سے، اس میں جو کھار ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو صاف نہ کیا جائے، وہاں تک اس کے جراثیم وغیرہ دور نہیں ہوتے۔ بہرحال اس وجہ سے یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے متعلق پہلے حکم دیا۔ معانی الاثار میں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ اب اس وقت حکم جو یہ ہے کہ دوسری نجاستوں کی طرح 3 مرتبہ برتن کو دھونے سے یا برتن کو کیا ہے مانجنے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اب 7 مرتبہ دھونا یا 8ویں مرتبہ مانجنا یا 6 مرتبہ دھونا اور 7ویں مرتبہ مانجنا جیسے دوسرے امام کہتے ہیں، یہ حدیث ہمارے نزدیک منسوخ قرار دی جائے گی۔ بہرحال یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ سور الکلاب، کتے نے جو جھوٹا ہے اس کتے کے جھوٹا کا پانی، وہ ممرہا فی المسجد، اور اسی طریقے سے اس کو مسجد میں وغیرہ گزرنا۔ کتے کا اگر بدن تمہارے کپڑے کو لگ جائے، ہاتھ کو لگ جائے اور لعاب نہ لگے تو ناپاک نہیں ہے، بشرطے کہ وہ بدن پاک ہو یعنی صاف ہو۔ اگر بدن پر پخانہ ہے یا بدن پر کوئی شراب پڑا ہوا ہے اور وہ تمہارے ہاتھ پر لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ دوسری بات ہے۔ ویسے اگر صرف کتا تمہارے بدن کو چھو جائے، کپڑے کو چھو جائے، تو اس کی وجہ سے اس کو ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وہ ممرہ اسی وجہ سے وہ مسجد میں اگر داخل ہو گیا اور مسجد میں وہ چلا گیا تو جہاں جہاں اس کا پاؤں پڑا ہے وہ جگہ دھونے کی اور پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لعاب ناپاک ہے، اس وجہ سے جتنی جگہ پر لعاب پڑا ہوگا اس کو دھونا پڑے گا۔ وہ ممرہا فی المسجد وقال الزہری، علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کہ کتا منہ ڈال دے برتن میں، لیس لہو وضوء غیرہ، اب تمہارے پاس دوسرا پانی ہے نہیں، وہی پانی ہے جو کتے نے منہ ڈالا، وہ ناپاک پانی اور دوسرا پانی، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ پانی ہونے کی وجہ سے اس پانی سے وضو کرو اور پھر تیمم بھی کرو۔ اگر دوسرا پانی نہیں ہے تو پھر تیمم بھی کرو تاکہ طہارت تمہاری حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارے پاس پانی موجود ہے اور تیمم اس وقت کر سکتے ہیں، فلم تجدوا ماء فتیمموا، اس وجہ سے پہلے اس پانی کو استعمال کرو، اور جب پانی نہ رہے اب تمہارے پاس تو پھر اس کو پاک ہونے کے لیے تیمم کرنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا ولغ فی اناء لیس له وضوء غیرہ یتوضأ به، وقال سفیان، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تفقب یہ نہیں ہے کہ پہلے پانی کو استعمال کرو پھر تیمم کرو، لقولہ تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا، اور یہ پانی موجود ہے، وفی النفس منہ شیء یتوضأ به ویتیمم، اور اس کے نفس میں ہے کہ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ حدیث انہوں نے بتائی کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی، محمد ابن سیرین کہتے ہیں میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا وجود ہے۔ ایک تو ابھی قسطنطنیہ میں یعنی استنبول میں جو کیا ہے ان کا وہ ہے متحف، اس میں بال موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہی ہے وہ، سمجھ میں۔ اس کے علاوہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا وجود پایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طریقے سے ہوئے، دیکھا گیا، یہ کیا گیا۔ اگر کوئی صحیح سند کے ذریعے سے ثابت ہو جائے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے تو اس کا احترام کرنا، عزت کرنا، اس کو کیا ہے تبرک کے طور پر استعمال کرنا، یہ بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن آج کل تو جہاں دیکھو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مل جاتے ہیں بغیر سند کے، خامخواہی، سمجھ میں۔ تو جہاں بال نہ ہو اس کو بال قرار دینا یہ بھی غلط ہے،
اس وجہ سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہو تو اس کے برکت حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے متعلق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے اور 10ویں کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لائے اور قربانی کی تو اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک منڈایا، اور سر منڈانے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے بال کاٹے تھے، رحم اللہ المحلقین کی دعا کی تھی، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے، اور بال کٹوانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں بھی اتنی برکت ہے کہ صحابہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس بال کو دھو کر اس پانی کو ہم پلا دیا کرتے تھے، اس پلانے کی وجہ سے اس کو شفا ہو جایا کرتی تھی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو دھویا جاتا تھا اور وہ پانی کام میں لیا جاتا تھا، استعمال میں لیا جاتا تھا۔ تو کہا میں نے عبیدہ سے ہمارے پاس شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، پہنچا ہے ہم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کی طرف سے۔ فقال ابن سیرین نے کہا لان تکون عندی شعرۃ منہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی اگر ہمارے پاس ہو تو وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، ہزاروں ڈائمنڈ سے، ہزاروں تولہ سونے سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال قیمتی ہے۔ لان تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا کے ما فیہا سے یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ابن سیرین روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ اپنا سر منڈوایا تو ابو طلحہ وہاں پر موجود تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول من اخذ من شعرہ، انہوں نے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو، اور اسی طریقے سے دوسرے صحابی جو وہاں موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال مبارک ان کو تبرکن عطا فرمایا۔ اور وہ جس طریقے سے میں نے ابھی بتایا تبرک کو استعمال کیا کرتے تھے، بال کو دھوتے تھے اور دھونے کے بعد وہ پانی پلا دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی برکت سے وہ بیماری وغیرہ کو دور کر دیا جاتا تھا اور وہ تندرست ہو جاتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہوا، چلا کہ نہیں آج؟